ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض۔ خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، انہیں دکھ نہ پہنچائیں۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ شب قدر بھی انہیں نہیں بخشتا۔ پھر رشتہ داری کاٹنے والے، مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والے آگے بڑھیں، معافی مانگیں، رشتہ داری جوڑ لیں۔ کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے کوئی بات بری کی تھی آپ جا کے دوستی کر لیں، کہہ بھی دیں ان کو معاف کر دیں، آئیے مل کے رہتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کریم اس معافی کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح جو دور ہوں ماں باپ سے یا اعتکاف وغیرہ میں ہوں، ہو سکتا ہے موبائل وغیرہ پہ سن رہے ہوں، جی وہ بھی ماں باپ سے دیکھیں راضی کر کے ہی اعتکاف میں آنا چاہیے تھا۔ اول تو دیکھیں ویسے بھی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو فوری طور پہ انہیں راضی کرنا چاہیے، اور ویسے وقتاً فوقتاً بھی انہیں معافی طلب۔ کبھی کبھی ماں باپ بتاتے نہیں ہیں، دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو ماں باپ بڑے اچھے، ماں باپ بڑے اچھے ہیں۔ کوئی بری بات ہو تو ماں باپ جیسا شفیق کون ہے یار، ایک بار معافی مانگو سینے ہی لگاتے ہیں، مانگے تو صحیح معافی، اور معافی بھی پھر جس کے معافی کا طریقہ ہے۔ جی معافی بھی تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے مانگتے ہیں، معافی میں بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ معافی تو تمیز سے مانگو۔ ہاں بھائی معاف دیکھو میں نے بیان سن لیا، اب آج معاف کر دو، پھر نہیں مانگوں گا۔ اگلا کہ نہیں مانگ بھائی، معافی رہنے دے اپنے پاس ہی۔ تو پیار محبت سے ماں باپ سے تو بہت لجاجت کے ساتھ، میں نے آداب میں پڑھا تھا کہ بیٹے پر باپ کا یہ حق ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ غلام کی طرح رہے۔ جس طرح غلام ریڈی ہوتا ہے نا کب آقا حکم فرما دے، ایسا بیٹا کو رہنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی آج جوان بیٹے نے باپ کو غلام بنایا ہوا ہے۔ باپ بیچارہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، بیٹا پیسے دے دو، بیٹا میرا یہ کام کر دو، نہیں ابو ٹائم نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہو۔ یعنی باپ کو رکھتے، ہماری بہن کہتے ہیں رکھتے ہوئے، یعنی گڑ گڑاتے ہوئے بیٹے کے آگے دیکھا کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو۔ حق یہ تھا کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے کہ اس کی آواز بھی پست ہو اور ریڈی ٹو سرو ہو۔ یہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو ذکر فرمایا والدین کے ساتھ فرمایا۔ جی اصل میں والدین کی خدمت کو شاید عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیا ہی نہیں جاتا، ذمہ داری سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ عبادت بھی تو پوری پوری راتیں کرتے ہیں، ثواب بھی ملے گا نا۔ واہ واہ واہ۔ تو خدمت کو عبادت ثواب کیوں نہیں سمجھاتا؟ 40 منٹ کی صلاۃ التسبیح میں کھڑے ہوتے ہیں، اس ثواب کے لیے ماں کے پاس کھڑے ہو جاؤ 2-5 منٹ۔ تو ہم کیا واقعات نہیں پڑھتے؟ ہم بایزید بستامی کے نہیں پڑھے، ہم نے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات نہیں پڑھے؟ بالکل ان کی عبادت ہوں گی، روزے سب چیزیں ہوں گی، لیکن جس کو فضیلت کی وجہ بیان کی ہے وہ ماں کی خدمت، اور ایک دعا پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک دعا 12 سال کی محنت، جنگلات کی عبادت، اور ادھر ایک دن پانی کا پیالہ لے کر بایزید بستامی جو ہے وہ کرے۔ جب سردی کی وہ رات تھی اور پیالہ جب اٹھایا تو نیچے سے کھال بھی ان کی ادھر آئی، اور بالکل ایسی برف گویا کہ جم گئی تھی۔ تو ماں نے ایک دعا کی تو اللہ پاک نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا، کتنے مقام پر بھیجا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ کسی نے آ کے، جوان نے جب کہا تھا کہ میرے والد مجھ سے پیسے لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، تو وہ جو پوری ایک حکایت ہے نا واقعی اس کو کہ وہ آ رہے ہیں گنگناتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ ان کا فیصلہ بعد میں کیجیے، پہلے اس بابا جی کی بات سنیں، یہ کیا سوچتے